رجاء الاشتراك والضغط على زر الجرس. Please subscribe and press the bell button. مہربانی کر کے ممبر بنیے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا نیا سبق ہے اور یہ بھی بہت دلچسپ اور اہمیت کا حامل ہے. یہ ہے ہفتے میں دنوں کے نام. جو ہفتے کے دن ہیں ان کے نام سے شروع کریں گے اور اسی طرح مہینوں کا بھی ہم نے نام دیے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اسماء ایام الاسبوع. اسماء ایام الاسبوع. یوم، یوم کا مطلب ہے دن، یومان کا مطلب ہے دو دن، ایام کا مطلب ہے تین یا اس سے زیادہ دن. یوم یہ جو 24 گھنٹے میں محیط ہوتا ہے، اس میں دن کا وقت جب سورج آسمان پہ ہوتا ہے اور رات کا ٹائم جب اندھیرا ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے کے لیے جو ہوتا ہے اس کو ہم یوم بولتے ہیں. یومان دو دن، ایام تین یا اس سے زیادہ. آگے چلتے ہیں جناب. جو ہفتے کے دن ہیں ان کے نام لیتے ہیں اور زیر و زبر کے ساتھ پہلے پڑھ لوں گا، پھر سیلنٹ کر کے پڑھ لیں گے. اور عامیہ میں ان کو بہت ہی شارٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہم زیر زبر اور تھوڑا سا اس کو سیلنٹ کر کے پڑھیں گے. یوم السبت، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاحد یا یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعۃ. دوبارہ سیلنٹ کر کے ان کو پڑھ لیتے ہیں. یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. آگے جناب ہمارے پاس ہے نہار اور لیل. نہار دن کا وہ حصہ ہوتا ہے جب سورج شروق میں ہوتا ہے یا آسمان پہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہم نہار کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے اس کا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور لیل ہوتا ہے جیسے مغرب کی نماز کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور صبح کی نماز تک. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو نہار کا مطلب ہو گیا دن کا ایک حصہ جس ٹائم سورج جو ہوتا ہے آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے، اور لیل جیسے ہی اندھیرا شروع ہوتا ہے اس کو ہم لیل بولتے ہیں. اس کے بعد جناب ہمارے پاس مہینوں کے نام ہیں. تو اسماء الاشہری، اسماء الاشہری تو وہ ہیں جناب، پہلے زیر زبر کے ساتھ پڑھ لیں گے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جمادی الآخر یا جمادی الثانی دونوں چل جاتا ہے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدۃ، ذو الحجۃ. اب سیلنٹ کر کے پڑھ لیتے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الآخر. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ. تو یہ جناب ہمارے پاس وہی تقریباً ہمارا بھی اردو میں بھی وہی نام ہیں جو ان کے عربی میں نام ہیں. تو اس کے بعد جناب ہمارے پاس نیچے اس کا ہم نے مفرد، مثنی اور جمع دیا ہوا ہے. اور نیچے ہم نے مثنی بنانے کا عربی میں خاص طریقہ ہے. مثنی مطلب جوڑا بنانے کا، دو بنانے کا ایک فارمولہ ہے یا ایک طریقہ ہے، وہ بھی ہم نے نیچے نوٹ کر کے وضاحت کیا ہوا ہے. اب ہمارے پاس شہرن زیر زبر کے ساتھ، شہرن سیلنٹ کے ساتھ، شہر. شہر نہیں کہیں گے، شہر. شہر ہمارا مطلب جیسے یہاں سٹی کو شہر آپ بولتے ہیں، تو یہ ہے شہرن یا شہر. شہران
2 مہینے، شہور یا اشہر، شہور یا اشہر 3 یا اس سے زیادہ مہینے، سنہ یا سنتن، سنہ یا سنتن سال، اور اس کا اور بھی نام ہے عام بھی ہم بولتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کون سا سال ہے؟ عام الفیل بولتے ہیں، عام الفیلی، عام الفیلی۔ تو وہ آگے ہم میرے جیسے ہم ووکیبلری بڑھائیں گے تو سنہ کہہ دیں یا عام کہہ دیں، وہ آگے جملے میں جب یہ آئے گا تب پتہ چلے گا۔ سنتان، سنتان، اور اس کو ہم سنتین بھی کہیں گے، یہ پھر گرامر کا وہ آ جاتا ہے مرفوع ہے یا منصوب ہے۔ آگے جناب آ گیا ہمارے پاس سنواتن، سنواتن، تو یا سنوات، یہ 3 سال ہم نے جمع میں دیا گیا ہے۔ یار کتنی سالوں بعد ملے ہو؟ بڑے مہینوں بعد ملے ہو، تو مہینے یا سال یا سالوں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس اردو میں بھی جملے میں سال جمع ہوتا ہے تو ہم اس کو جمع کرتے ہیں، کئی سالوں بعد ملے ہو، یار فلانا بندہ اتنی سالوں سے کہاں غائب ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ آگے جناب ہمارے پاس آ جاتی ہے صدی، صدی کو بولتے ہیں قرن، قرن، اور قرنان 2 صدیاں، 2 صدیاں، قرون ہو گیا کئی صدیاں، یار کئی صدیاں گزر گئی ہیں فلانی بات کو، یعنی کہ جس طرح کسی لمبی چیز کی، پہاڑوں کی بات کریں، عمر رسیدہ درختوں کی یا سمندروں کی یا آب و ہوا کی تبدیلی، تو صدیاں گزر گئیں وہ فلانی چیز اس طرح کی فلانی چیز، تو وہ ہم جیسے کہا ہے اردو میں جملے میں ہم استعمال صدی اور صدیاں کرتے ہیں۔ تو عربی میں ہمارے پاس ہر چیز کا فارمولہ ہے، بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ تو جناب ہم قرن، قرنان اور قرون پہ پہنچ گئے۔ دوبارہ یہاں تک میں پڑھ لیتا ہوں، عربی میں پروننسیشن یا تلفظ کر لیتا ہوں، پھر آگے ہم نوٹ پہ آئیں گے کہ یہ اس کی نوٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو بسم اللہ کر کے دوبارہ شروع سے جسٹ عربی میں جلدی میں پڑھتا جاتا ہوں۔ اسماء ایام الاسبوع، یوم، یومان، ایام، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ نہار یا نہار، لیل یا لیل، تو وہ اس کی ہم نے وضاحت پہلے کر دی۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اسماء الاشہری، اسماء الاشہری، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الاخر یا جماد الثانی دونوں چلتا ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اس کو ہم ذی الحجہ یا ذی القعدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہر، شہران، شہور یا اشہر، سنہ، سنتان، سنوات، قرن، قرنان یا قرون۔ آگے جناب ہم نے نوٹ دیا ہوا ہے مفرد سے مثنی بنانے کا طریقہ، کوئی بھی مفرد اسم یا صفت یا فعل لے کر اس پر الف نون کا اضافہ کر دیں، وہ مثنی بن جائے گا۔ مثالیں درجے ذیل ہیں، مثالیں درجے ذیل ہیں۔ اور نوٹ کے نیچے ہم نے اس کو سبز کلر میں مثنی کا مطلب ہے جوڑا، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا مؤنث، مؤنث ہوتا ہے جو فیمیل کیٹیگری میں یا مادہ کی کیٹیگری میں ایک چیز چلی جاتی ہے تو اس کو ہم مؤنث بولتے ہیں۔ مثنی کا مطلب ہے جوڑا، انگلش میں ڈوئل، کپل، بوتھ کے لیے مثنی استعمال ہوگا۔ مثنی کا مطلب ہے جوڑا، 2 چیزیں پر مشتمل۔ اسی طرح ہم نے اس کی وضاحت انگلش میں بھی جناب دے دی ہے، نوٹ لکھ کے، ہاؤ ٹو میک ڈوئل ان عربک، جسٹ ایڈ وہی الف نون on singular name, adjective or verb, it's become dual۔ تو مثالیں اس کی ہم نے نیچے دی گئی ہے۔ رجل، رجل سب دوستوں کو ہم نے پچھلے سبق میں بتا چکے ہیں، رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد یا آدمی، جیسے الف نون ایڈ کیا رجلان، رجلان 2 مرد، یہ 1 بھی نہیں ہو سکتا اور 3 بھی نہیں ہو سکتا، رجلان کا مطلب 2 مرد۔ ولد لڑکا، جمع کیا الف نون، ولدان 2 لڑکے، اور ہم نے لڑکے کے پھر ہم بتائیں گے کہ انسان جیسے پیدا ہوتا ہے پیدائش سے لے کے مرنے تک اس کے مراحل ہوتے ہیں زندگی میں، تو سب کے نام ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم اپنی ووکیبلری بڑھانے کے لیے ان کا بھی ذکر کریں گے کہ ولد کس ایج کا
ہوتا ہے بندہ انسان اور اس کو ولد بولتے ہیں۔ نیچے آ جاتے ہیں جناب، یہ ہمارے پاس ہے مؤنث، اوپر والا دونوں مذکر تھے، رجل اور ولد دونوں مذکر تھے، اور جیسے ہم نے ابھی وضاحت کی ہے مثنیٰ اور چیز ہے، مؤنث اور چیز ہے۔ تو مؤنث جو مادہ چیز میں آ جاتا ہے یا عورت کی کیٹیگری فیمیل یا فیمینن میں آ جاتا ہے تو وہ ہے جناب ہمارے پاس امرأتن، سیلنڈ کر کے امرا بنے گا، امرأتن یہ چھوٹی تے ہوتی ہے، اور ہم نے بولا تھا یہ چھوٹی تے جس اسم کے ساتھ یا صفت کے لگ جائے تو وہ فیمینن یا مادہ یا عورت کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ تو جیسے اس پہ امرأ پہ ہم الف نون ایڈ کریں گے، امرأتان دو عورتیں، یہ ایک بھی نہیں ہو سکتی تین بھی، تو جیسے آپ امرأتان بولیں گے عربی میں بالکل واضح ہے آپ دو عورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب ہمارے پاس بقرۃن، بقرۃن یا بقرہ، اسی طرح ہمارے پاس دوسری صورت ہے قرآن مجید کی صورت البقرہ، تو تے کو الف نون لگے گی، بقرتان دو گائیں، دو گائیں۔ تو یہ جناب ہمارے پاس آج کا سبق تھا، اس میں ہم نے دن اور ہفتے کے پورے دنوں اور مہینے اور مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہمارے پاس آ گیا۔ تو ایک بار میں اس کو عربی میں پورے کو پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ ہمارا سب سے یہی ہے کہ ہم بول چال پہ ہمارا زور ہے، گرامر پہ ابھی ہم زیادہ نہیں وہ کریں گے، گرامر آگے جیسے آپ کی ووکیبلری بنتی جائے گی، آپ کو معنوں کا پتہ چلتا جائے گا، تو آپ اس کو زیر زبر لگانا آٹومیٹکلی سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کا شکر ہے جیسے ہم لوگوں کو عبور ہے، ہم بغیر زیر و زبر اور نقطوں کے بغیر بھی پوری کی پوری سٹوری، قصہ اور پورے کا پوری ایک بک بھی آپ کو پڑھ کے دکھا دیں گے بغیر نقطوں کے اور بغیر زیر و زبر کے۔ یہ ہوتا ہے جناب جیسے آپ کا عبور اور گرفت ہوتی جاتی ہے زبان پہ، آپ کے لیے وہ زبان بہت ہی آسان، اور عربی کیونکہ فصیح اور بلیغ ہے تو پہلا جو ایک لفظ ہوتا ہے اور جملے میں بے شک 10 ہوں تو ان کا آپس میں ہم آہنگی اور آپس میں ایک خاص قسم کا رشتہ قائم ہوتا ہے، گرامر کے حوالے سے بھی اور فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے بھی۔ تو یہ جو دوست مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو بھی اس کا بہت ہی اچھا بول چال ان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی اس میں بہت اچھا عبور ہوتا ہے۔ تو دوبارہ ایک بار جناب میں پڑھ لیتا ہوں، اسماء ایام الاسبوع، یوم یومان ایام، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، نہار لیل، اسماء الاشہر، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الاخر یا جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدہ یا ذی القعدہ یا ذو الحجہ، دیکھو اردو میں ہم ذی الحجہ، عربی میں بھی ذی الحجہ ذی القعدہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ربیع الثانی، جماد الثانی یہ بھی چل جاتا ہے۔ تو یہ جناب ہمارے عربی میں مہینوں کے نام تھے، شہر، شہران، شہور یا اشہر، سنہ، سنتان، سنوات، قرن، قرنان، قرون۔ اور نوٹ اردو کا ہے آپ پڑھ لیں گے، نیچے آ جاتے ہیں، رجل جمع الف نون رجلان، ولد جمع الف نون ولدان، امرأتن جمع الف نون امرأتان، بقرۃ جمع الف نون بقرتان۔ اور یہ جناب ہمارا آج کا سبق تھا، اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مثنیٰ بنانے کا فارمولہ تمام جتنی بھی ہمارے پاس صفتیں ہیں، نام ہیں، فعل ہیں، تو اس کا ہم مفرد لے کے اس کو دو بنانے کا عربی میں فارمولہ ہے۔ تو یہ تمام مفرد پہ اپلائی ہوگا، اور جیسے ہماری ووکیبلری بنے گی تو ہمیں اس کو بڑی آسانی سے استعمال کرنے کا طریقہ ہو جائے گا۔ تو یہ جناب ہمارا آج کا سبق تھا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔